جب ارادوں میں جان پیدا ہوتی ہے تبھی اونچی اڑان پیدا ہوتی ہے، اور ہر ارادے کی ابتدا ایک سوچ سے ہوئی تھی، اور سوچ جتنی جاندار ہوتی ہے ارادہ اتنا ہی قابل یقین ہوتا ہے۔ سوچ جتنی بڑی ہوتی ہے بندہ اتنا قابل ہوتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر بڑے سے بڑے انسان کی ابتدا ایک سوچ سے ہوئی تھی، کیونکہ اس نے زندگی میں کچھ ایسا سوچا تھا جو کروڑوں میں سے اسے منفرد کر کے چلا گیا۔ غالب اقبال، ساغر صدیقی سبھی کو جانتے ہیں نا۔ یہ لوگ ارب پتی نہیں تھے، کروڑ پتی نہیں تھے، نہ ہی کسی امیر باپ کے بیٹے تھے، لیکن ان کی سوچ نے انہیں کروڑوں سے منفرد کر دیا۔ ساغر صدیقی اپنے قلم کا جادو جب الفاظ کے ذریعے اورات پر اتارتا ہے تو وہ فقیروں میں بیٹھا بھی شہنشاہ نظر آتا ہے۔ وقت کا جنرل ضیاء الحق اس کے پاس ملاقات کے لیے آتا ہے کہ پاکستان کا اتنا بڑا گوہر نایاب چھپا ہوا بیٹھا ہے، میں جا کر پتہ تو لگاؤں، اس کی پہچان تو بنواؤں۔ لیکن یاد رکھنا کہ جو لوگ اپنی پہچان خود بنانے کے قابل ہوتے ہیں نا، وہ کبھی کسی کا سہارا لے کر آگے نہیں جاتے۔ جب ساغر صدیقی سے ملنے کے لیے وقت کا جنرل ضیاء الحق آتا ہے تو ساغر صدیقی اپنے الفاظ کا جادو اس پر جگاتا ہے کہ جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ جب الفاظ کی روشنائیاں دیکھتا ہے تو وقت کا جنرل ضیاء الحق بھی اٹھ کے چلا جاتا ہے کہ اس بندے کی سوچ تو ہماری سوچ سے کئی لاکھوں کروڑوں میلوں کا فاصلے پر ہے۔ یہ بندہ تو اس مقام پر کھڑا ہو کر سوچ رہا ہے جس مقام کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب دنیا اقبال کو اپنے تصور میں لاتی ہے تو اقبال فلسفی کی دنیا کا ایک عجب ستارہ بن کر امڑ آتا ہے۔ اقبال اپنی سوچ کے مقام پر بھی اقبال تھا، کیونکہ اقبال جب اپنی قلم کا جادو جگاتا ہے تو دنیا کو بتا دیتا ہے کہ تمہاری سوچ اگر وسیع ہے، تمہارے جذبات، تمہارے تخیلات میں انقلاب ہے تو تم کروڑوں کے مجمع سے بھی منفرد ہو کر دنیا کے سامنے آ جاؤ گے۔ غالب کی غربت شاید اسے زندگی میں کبھی آگے نہ جانے دیتی، غالب کی غربت شاید اس کو خود پہچاننے سے انکار کروا دیتی، لیکن غالب نے اپنی سوچ کو جب اس دنیا کے سامنے پیش کیا تو غالب بھی غالب بن کر دنیا کے سامنے آ گئے تھے۔ غالب نے بھی دنیا کی سوچوں پر غلبہ اختیار کر کے دنیا کو بتا دیا تھا کہ اگر سوچ وسیع ہو، ارادوں میں جان ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ٹونی رابنس ایک مرتبہ سڑک پر بیٹھے کام کر رہے تھے، ہاتھ میں ہتھوڑا ہے، سر پر ایک ہیلی کاپٹر آتا ہے۔ ساتھ بیٹھے شخص سے کہتے ہیں یار ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اس ہیلی کاپٹر پر میں بیٹھا ہوں گا۔ پھر کہ اگلا جمپ ہوتا ہے سٹوری میں، وہ دن بھی آ جاتا ہے جب ٹونی رابنس ہیلی کاپٹر پر بیٹھے ہوئے۔ ایک وقت تھا کہ وہ نیچے بیٹھ کر اوپر کا ہاتھ دیکھ رہے تھے، آج اوپر بیٹھے تھے اور نیچے والی اس زمین کو دیکھ رہے تھے۔ ٹونی رابنس نیچے دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ہیلی کاپٹرز کو گول گول گھماتے ہیں۔ ان کی بیوی ان سے پوچھتی ہے ٹونی واٹ ہیپن، کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ایک وقت تھا کہ جب میں نے بیٹھ کر اپنے اس دوست سے کہا تھا ایک وقت ہوگا کہ میں اس مقام پر اپنے ہیلی کاپٹر پر بیٹھوں گا۔ آج وہ وقت آ چکا ہے اور آج میں اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں جہاں بیٹھ کر میں نے ایک مرتبہ یہ سوچا تھا، ایک مرتبہ یہ ہاتھ دیکھا تھا، آج وہ ہاتھ بھی حقیقت میں بدل چکا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ دیکھا تھا اور اس ہاتھ نے مجھے وہاں سے اٹھا کر یہاں پر پہنچا دیا۔ شاید میرا ساتھ بیٹھنے والا بھی اس وقت اپنے ہاتھ کو اپنے تخیلات میں لے کر آتا تو آج کسی مقام پر بیٹھا ہوتا۔ سر آپ کی سوچ ہی آپ کو مقام سے نوازتی ہے، آپ کو کمالات سے نوازتی ہے۔ اس لیے زندگی میں جب بھی سوچیں تو جاندار سوچیں، وسیع سوچیں، کیونکہ انسان کی سوچیں ایک دن اس کے خواب کو بناتی ہیں، اور جس دن خواب بن جاتا ہے تو پھر جستجو، جد و جہد، محنت کی فکر اور لگن جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ تڑپ اور طلب پیدا ہوتی ہے تو ایک دن وہ خواب حقیقت میں بھی بدل جاتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی چیز آپ کی سوچ، آپ کے ارادے کی جان تھی جس نے خواب کی پہچان بنائی۔ جب ارادوں میں جان پیدا